تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا؟ تیسرے کلمے کی طاقت دیکھیں، ذہنی سکون کے لیے تیسرا کلمہ، نظر بد دور کرنے کے لیے تیسرا کلمہ، شیطان کو دور کرنا ہو تو تیسرا کلمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، ایک دیہاتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا سوال کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں کیا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 چیزیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس نے انگلی پہ گنے اور چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ساری اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا، تو پڑھا کر اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ جو بندہ یہ 4 کلمات کہہ کر یہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اس بدھو نے ان 7 باتوں کو اپنے ہاتھ پہ نوٹ کیا اور چل پڑا، گویا کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے اندر ایک میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ تسبیح آپ کو پتہ ہے، تسبیح سبحان اللہ کہنا ایسے ہے کہ پوری زمین و آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں ان کو رزق اس تسبیح کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو آپ یہ پورا پڑھا کیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے آگے 2 حدیثیں اگر اور ملا لیں تو رزق میں فراغت ہی فراغت ہوگی، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ اس کے بعد کہا کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، دور حاضر کے معاشرے میں طرز زندگی اور بدوباش جس سرعت کے ساتھ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں، بعض حساس قلوب اذیت میں مبتلا ہیں اور اس خواہش و سعی میں مصروف ہیں کہ معاشرہ اصلاحی کاوشوں کا اثر قبول کر لے اور اسلامی طرز زندگی کو اپنائے۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر و تحلیل کی کلمات کا جاری ہونا۔ ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ذاکرین کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں بروایت ابی سعید خدری مروی ہے کہ ابو سعید فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک مجلس کے ہاں تشریف آور ہوئے اور دریافت فرمایا، کس لیے بیٹھے ہو؟ لوگوں نے کہا، یہاں بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم، کیا تمہیں صرف اسی چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، صرف اسی غرض سے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، میں نے تمہیں محتم سمجھ کر حلف نہیں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب و مقام رکھنے والا کوئی فرد آپ میں سے مجھ سے کم روایات بیان نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے، دریافت فرمایا، کیسے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا، ذکر اذکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسان، اسلام اور مسلمان ہونے کا شکرانے میں اس کی تعریف اور حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، باخدا محض اسی لیے بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے محتم سمجھ کر حلف نہیں لے رہا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ملائکہ میں فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فخر و مباحت اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر اشرف ترین چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو ازہد محبوب ہے اور جملہ اعمال پر اسے فوقیت ہے۔ ذکر الہی پر مداومت کرنے والا شخص خوشی کے مارے خندہ خندہ اور ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خداداد صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ علماء کرام نے عوام الناس کے عربی سے ناواقفیت کی بنا پر ان کی سہولت اور آسانی کے لیے 6 کلموں کو مرتب کر کے نام دے رکھے ہیں تاکہ عوام الناس کے عقائد درست ہوں اور ان کے لیے ان کلموں کو یاد کر کے مختلف مواقع میں پڑھنا آسان ہو۔ البتہ یہ 6 کلمے مروجہ عوام میں مشہور ترتیب اور ناموں کے ساتھ قرآن و حدیث سے ایسے باقاعدہ ثابت نہیں ہیں، تاہم ان میں سے کچھ کے الفاظ احادیث مبارکہ میں مکمل طور پر موجود ہیں، جبکہ 5ویں اور 6 کلمے کے الفاظ احادیث مبارکہ میں متفرق طور پر موجود ہیں، اور ان کے الفاظ کو احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی مختلف دعاؤں سے لیا گیا ہے۔ اس بنا پر ہر کلمہ دوسرے کلمے سے الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہے، لیکن ہر ایک کلمے کی دوسرے کلمے کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ پہلے اور دوسرے کلمے میں
اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار ہے اور اس کی گواہی دینا ہے جو کہ عین ایمان ہے۔ تیسرے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی حمد کا بیان ہے۔ چوتھے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار ہے۔ پانچویں کلمے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار ہے جس کی پابندی انسان کو عمر بھر ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان گناہوں سے معصوم نہیں۔ جبکہ چھٹے کلمے میں کفر سے براءت کا اعلان ہے، کیونکہ اقرار ایمان کے ساتھ انکار کفر بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کے کرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ذکر اللہ کی کثرت کی ترغیب میں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و عمل سے ذکر اللہ کی ترغیب و تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ کثرت سے ذکر کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کثرت کر سکتا ہے۔ البتہ بعض کلمات ذکر کی فضیلت ایسی ہے کہ ان کی قلیل مقدار بھی ثواب کے بڑے ذخیرے جمع کرنے کے مترادف ہے۔ ان میں سے بہت سے کلمات ذکر کے متعلق احادیث مبارکہ میں ان کی مقدار اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ انہی کلمات میں روزانہ کے مختلف اذکار، تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل، استغفار اور درود شریف کے بارے میں مختلف عادات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سی احادیث میں صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل اور استغفار اور درود شریف کی ترغیب دی گئی ہے۔ ذیل میں ان اذکار سے متعلق مختلف احادیث کو بالترتیب ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل اور ولا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ہیں، اسے حدیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والے نیک اعمال قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور وہ انتظام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کریں گے اور نجات دلانے والے ہیں، اور یہی باقیات الصالحات ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن کریم پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دیں جو قرآن کریم کی جگہ مجھے کفایت کر جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دن میں 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ مذکورہ بالا احادیث میں جو کلمات مذکور ہیں، بنیادی طور پر یہ کلمات تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تہلیل لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق احادیث مبارکہ میں صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو جنت کا خزانہ قرار دے کر اس کے ذکر کی کثرت کی بھی احادیث میں ترغیب آئی ہے، جو کہ حسب ذیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے، اور جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی انہیں سواری دی، یا فرمایا وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اسی طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ محترم ناظرین، مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ نیز حدیث مبارکہ میں آئے ہوئے کلمات الباقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، لہٰذا اگر 100 مرتبہ الباقیات الصالحات کو پڑھ لیا جائے تو مذکورہ بالا احادیث کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا اور ان کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور انہی کلمات کو ہمارے برے صغیر کے بزرگوں نے تیسرے کلمے کا عنوان دے کر سکھایا ہے۔ چنانچہ بزرگان دین کی طرف سے تیسرے کلمے کی صبح و شام 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ ان مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ تیسرے کلمے کے کرشمات میں ایک شخص سفر کے لیے ٹرین میں چڑھا اور ایک جگہ بیٹھ گیا، وہاں پر کافی لوگ موجود تھے۔ اس نے تسبیح نکال کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اصل میں ایک ایسا ذکر کر رہا ہوں جس کے فائدے یہ ہیں، جو اس کو یعنی سبحان اللہ کو 100 دفعہ پڑھ لے اور پڑھنے میں کتنے 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 100 درخت لگا دے گا جس کے نیچے عربی النسل کا سفید تیز رفتار گھوڑا 1 مہینے بھی اس درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 100 درخت لگائے گا۔ اس نے کہا، اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ جو الحمدللہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، 7 آسمانوں، 7 زمینیں، ان ساری چیزوں کو جمع کرے تو یہ رائی کے ذرے کے برابر قیامت کے دن جو ترازو پڑا ہوگا جس میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، اس ترازو میں اگر یہ ذکر رکھ دیا جائے تو وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ یہ کائنات رائی کے دانے کے برابر ہوگی۔ میں وہ پڑھ رہا ہوں جس کو 1 دفعہ پڑھیں تو آدھا ترازو بھر جائے گا، اسے میں 100 دفعہ پڑھ رہا ہوں، اور 100 دفعہ پڑھنے سے کیسے ترازو ہوں گے۔ سبحان اللہ پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ 100 دفعہ پڑھنے سے زمین و آسمان کا جتنا خالی ہے سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اللہ اکبر۔ اس نے بتایا، میں ایک ایسا وظیفہ پڑھ رہا ہوں جس کو چند منٹ لگتے ہیں، لیکن پڑھنے والے کو وہ نور ملتا ہے۔ قیامت کے دن سارا جہان اندھیرے میں ہوگا، اس کے پاس نور ہوگا اور یہ تقسیم کرے گا، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا، اور سارا جہان دھوپ میں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا، اور کوئی وارث نہیں ہوگا سوائے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ وہ ذکر ہے جس میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے غم، ہم، فکریں، دردیں، سوز، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، تکلیفیں، جادو، بندشیں، اولاد کے مسئلے، گھر کے مسئلے، رزق کے مسئلے، صحت کے مسئلے، نوکری کے مسئلے، تجارت کے مسئلے، زندگی کی ناکامیاں، مشکلات، یہ سارے مسائل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے حل ہو جائیں گے۔ اور باقی جو 99 فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر لپیٹ کر رکھ دیے ہیں، کیونکہ یہ دنیا چھوٹی، اس کی بقا چھوٹی، اس کی مشکلیں، اس کے مسئلے چھوٹے، دنیا تھوڑی، اس کے غم تھوڑے، دنیا تھوڑی، اس کی خوشیاں تھوڑی، آخرت بڑی ہے، اس کی مشکلات بڑی ہیں، آخرت بڑی ہے، اس کی خوشیاں بڑی ہیں۔ اب جب اس نے فائدے بتائے تو سننے والے کہنے لگے کہ کمال ہے، آپ نے تو بڑے اچھے انداز میں فائدے بتائے ہیں۔ محترم ناظرین، اب جانیے تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا۔ محترم ناظرین، اب جانیے تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا۔ علماء کرام اور مفسرین نے تیسرے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا۔ فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ عرش بہت وزنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سبحان اللہ پڑھو۔ چنانچہ فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا۔ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا اور فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ محترم ناظرین، یاد رہے جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کلمہ الحمدللہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کو سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین، یاد رہے اب فرشتوں کے پاس 3 کلمے تھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ فرشتے یہ 3 کلمات کی تسبیح کرتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے تاکہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا
تو اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب فرشتے ان 4 کلمات کی تسبیح کرتے رہے، صبح و شام، دن رات، ہر وقت اس کا ورد کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو یہ کلمہ مکمل ہوا۔ ناظرین، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا کلمہ کے پہلے والے واقعات کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کہ کیسے کیسے فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ محترم ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کی تسبیح کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا لیا اور تیسرا کلمے کی صورت میں بنا دیا۔ ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے جو جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میری شفاعت سے زیادہ مستفید ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت گواہی جنت کی کنجیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے، پھر اس کے 99 اعمال نامے کھولے جائیں گے جو کہ گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ لیا جائے گا جس پر یہ کلمہ لکھا ہوگا، پھر ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں سے بھرے ہوئے 99 اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت والا پرزہ رکھ دیا جائے گا، بس یہ پرزہ اعمال ناموں پر بھاری ہوگا۔ تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تہلیل پر مشتمل ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کاموں سے رک جائے۔ تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ محترم ناظرین، 5واں کلمہ استغفار پر مشتمل ہے۔ استغفار کے معنی ہیں اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا۔ اس عمل کی احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہیں خواہشات نفس میں ڈال دیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو غلط فہمی سے ہدایت پر ہی سمجھتے ہیں۔ چھٹے کلمے میں مسلمان کفر و شرک، جھوٹ، غیبت، بدعت، چغلی، بے حیائی، بہتان ترازی اور دیگر گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ کفر و شرک کی وجہ سے انسان اپنے خالق و مالک سے مکمل قطع تعلقی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جھوٹ انسان میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ غیبت اور بہتان ترازی انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے انسان عفت و عصمت اور پاک دامنی کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کلمے میں مومن کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں ان گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ کی درخواست کرتا رہے تاکہ اس کا ایمان اور تقوی سلامت رہے۔
محترم ناظرین، تیسرا کلمہ سب سے افضل اور بہترین کلام ہے۔ 4 جملوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو تیسرے کلمے کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بڑا قیمتی اور مبارک کلمہ ہے۔ احادیث طیبہ میں اس مختصر سے کلمے کے بہت کثرت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس لیے روزانہ صبح و شام اس مبارک کلمے کو 100 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس عظیم اور بابرکت کلمے کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں جن سے محرومی بڑے نقصان کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین کلام 4 کلمات ہیں، اور وہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے نزدیک یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری کائنات سے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلمے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کلمے کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔